بہن بھائیوں میں جو لڑائی ہوتی ہے یہ فطری ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے کہ بہن بھائیوں کی لڑائی فطری ہے۔ کون سی لڑائی جو ہے وہ پرابلم ہے اور کون سی سچویشن پرابلم نہیں ہے، اس کا ایک انڈیکیٹر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور لڑائی ہونے کے تھوڑی دیر بعد، چند گھنٹے کے بعد دوبارہ کھیل رہے ہیں اور دوبارہ مل رہے ہیں، لڑتے بھی بہت ہیں لیکن ایک دوسرے کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، لڑتے بھی بہت ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ بیٹھنا، دوبارہ کھیلنا، دوبارہ باتیں کرنا، دوبارہ ٹائم لگانا بھی چاہتے ہیں، پھر لڑ لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ مل جاتے ہیں، یہ ہے پازیٹیو سچویشن، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں اتنا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس لڑائی کے مسئلے کو بھی کیسے حل کریں اس کا ایک طریقہ ہے، میں بتاؤں گا ابھی۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد کئی دن تک بات نہیں کرتے۔ اگر یہ بات ختم ہوئے، یعنی بات اگر پورا دن گزر جائے اور یہ بات نہیں کر رہے اور یہ اگلے دن تک بھی چلی جائے، یہ ہے خطرناک صورتحال۔ بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جب لڑائی ہو جائے تو ایسی لڑائی ہو جاتی ہے کہ ایک دن دو دن کے لیے ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اور ماضی میں ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ اب لڑنے کے نتیجے میں اب ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے، ایک دوسرے سے بات کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے، ایک دوسرے سے شیئرنگ کرنے کی ارج یا خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہے خطرناک بات، یہ ہے بہت زیادہ خطرناک بات۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ جب بچے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو بہت بڑے دل کے ساتھ چھوٹی سی لڑائی کرتے ہیں، اور جب بڑے ان کی لڑائیوں میں فیصلہ کرواتے ہیں تو بہت چھوٹے دل کے ساتھ بڑے فیصلے کرواتے ہیں۔ بچوں کی جو لڑائیاں ہیں ان کے اندر سائڈ لینا چھوڑ دیں، ان کے اندر انوالو ہونا چھوڑ دیں۔ بہت ساری لڑائیاں ان کی آپس میں خود ہی سیٹل ہوں گی، اور صرف اس صورت میں انوالو ہوں جب بچہ جو ہے وہ واقعی کسی ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس بچے کے ساتھ، دونوں کے ساتھ انڈیویجول ٹائم لگائیے۔ یعنی جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی انڈیویجول ٹائم لگائیے، جس بچے نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ بھی انڈیویجول ٹائم لگائیے۔ لیکن انڈیویجول ٹائم میں یہ کوشش نہیں کیجیے، یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے بچے کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو یہ احساس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہ ایک وکٹم مینٹالٹی میں چلا جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ سب زیادتی کر رہا ہے۔ اس احساس میں اسے نہیں جانے دیں۔ اسی طرح یہ کام بھی نہیں کرنے دیں۔ بعض اوقات ماں اور باپ اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ جو بڑی بہن ہے نا یہ تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہے تو چھوٹے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، یہ اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں اس طرح۔ کبھی کبھی والدین کسی ایک بچے سے کھنچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کھنچ گئے۔ میں ایسے بہت سے کیسز دیکھتا ہوں جس میں ماں جو ہے وہ اپنی بڑی بیٹی سے کھنچ گئی ہے اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کھنچ گیا ہے، وہ اب اس کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ چیزیں بڑی سختی سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کبھی بچوں کے درمیان دیکھا ہوگا لڑائی میں ایک بچی نے کہا، ایک بہن نے اپنے بھائی سے کہا اب میں کبھی ساری زندگی تمہیں اپنی چیزیں نہیں دوں گی، اس نے کہا میں بھی اب ساری زندگی کبھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ اتنی بڑی بات دونوں نے کہی، آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بالکل ایسے ہی اپنے کزن کے ساتھ کہا میں کبھی تمہیں اپنی چیز نہیں دوں گا، میں بھی کبھی اپنی چیز نہیں دوں گا۔ دونوں کزن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن جب یہ لڑائی ماں باپ سنتے ہیں تو وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اب یہ مقام آ گیا کہ اب ساری زندگی ایک دوسرے سے دور رکھنا ہے۔ تو والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں ادھر آؤ، اب تم اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، اب تم اس سے بات نہیں کرنا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ یہی کہہ رہا تھا نا، آپ چاہتے ہیں کہ اس نے جو بولا ہے نا اس کو کر کے دکھائے۔ آپ کو اس بات پہ ناراضگی ہوتی ہے کہ جب کئی دفعہ تمہاری لڑائی ہو چکی ہے اور تم نے خود کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں کھیلو گے اور میں نے بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں کھیلو، تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فیملی لیول پر مختلف قسم کے کھیل کھیلے جائیں جس میں ماں باپ بھی ہوں اور بچے بھی ہوں۔ جیسے دو بچے، آپ نے کہا کہ آپ کا دو بچے بہن اور بھائی آپس میں کھیل رہے ہیں اور بہن بھائی کے ساتھ زیادتی کر دیتی ہے۔ اب ایک ایسا کھیل کھیلا جائے جس میں باقی سارے بچے بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، اور اس میں جو کھیل کھیلا جائے گا اس میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، بہت سی چیزیں پہلے سے طے کر لی جائیں۔
آپ پہلے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی اب اس کو کس طرح، کس کو کتنا کوشن دینا ہے، کس کے لیے کیا خیال کرنا ہے. کلیکٹو پلے ٹائم، فیملی پلے ٹائم اور فیملی اسٹوری ٹیلنگ، اس سے یہ پرابلم انشاءاللہ سالو ہوگا. ایک کام یہ ہے کہ دونوں بچوں کے ساتھ انفرادی ملاقاتیں کی جائیں، دوسرا کام یہ ہے کہ سب بچے مل کے کھیلیں. یہ جو پلے ہے نا، یہ ہمیں سکھاتا ہے. کھیل میں ہوتا کیا ہے، کھیل میں ہماری مرضی کے خلاف ایک کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم نہیں چاہ رہے ہوتے ہارنا اور ہم ہار رہے ہوتے ہیں، ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں کرنا آتا ہے. ہمیں اختلاف کو احترام سے کرنا ہم سیکھتے ہیں کھیل کے اندر، کیونکہ اگر ہم اختلاف کو احترام سے نہیں کریں گے تو کھیل خراب ہو جائے گا. تو بچے اگر اکیلے میں اختلاف کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ اس چیز کو دیکھ سکیں گے اور اس کا مارجن رکھ سکیں گے. تو آپ کو کئی دفعہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کھیلیں. اس میں ایک دو چیزیں یہ کیجئے کہ وہ بچہ جو پھر بھی اس کو دیکھیں، وہ بچہ جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، یہ ٹریٹ پیرنٹس میں سے کسی ایک سے اس نے حاصل کیا. ایک پوائنٹ سے ایکسپلین کروں گا. جو بیٹی ہے وہ بہت چیئرنگ سی ہے، وہ چیزوں کو زیادہ فیل نہیں کرتی، اس کو بہت مزہ آتا ہے. اور جو بیٹا ہے وہ چیزوں کو بہت سینسیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیل ہی کرتا ہے اور بہت اداس ہو جاتا ہے اور ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو چیئر اپ کرنے کے لیے ٹائم لگانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. تو اس کو بس تھوڑا سا بات کریں. دیکھیے، کبھی کبھی یہ بات والدین کے اپنے بیہیویئر پیٹرن سے آتی ہے. بعض اوقات ہمارے اندر ماں یا باپ میں سے کوئی بہت اوور سینسیٹیو ہے، بہت زیادہ فیل کرتا ہے. کبھی یہ ماں اور باپ کے اپنے مزاجی پیٹرن سے بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ پرابلم ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی اپنی اینگزائٹی اس کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا بوجھ ہے، اس کا روٹین بہت ٹف ہے، اسے کھیلنے کے موقع نہیں مل رہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ، بہت سے بچوں کے ماں باپ دونوں جاب کر رہے ہیں، بچے کو ٹائم نہیں مل رہا، یا ماں جو ہے گھر کے کاموں میں اتنی بزی ہے. اس بچے کو حق کتنا کیا جاتا ہے، اس بچے کو بیڈ ٹائم اسٹوری کتنی سنائی جاتی ہے. آپ اس بچے کو بیڈ ٹائم اسٹوری شروع کیجئے، بیڈ ٹائم اسٹوری ٹیلنگ شروع کیجئے. آپ اس بچے کو پارک میں لے جا کے کھیلنے کا ٹائم دیجئے. آپ اس کو 1-on-1 توجہ دیجئے. اس کے نتیجے میں یہ ایموشنلی اسٹرانگ بنے گا. ایک چیز کہلاتی ہے ایموشنل نیڈ. کسی بچے کی ایموشنل نیڈ اگر پوری نہ ہو تو اس کے لیے چڑچڑا ہونا بہت ممکن ہے. مطلب اس کے مزاج میں وہ زیادہ اوور سینسیٹیو ہوگا. اس کی ایموشنل نیڈز پوری کیجیے. ایموشنل نیڈ پہ ہماری تفصیلی گفتگو موجود ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ. آپ میں سے کبھی کسی نے ہمارے یوٹیوب چینل کو واچ کیا ہے کبھی؟ اچھا، 2-4 لوگ جانتے ہیں. اچھا، یوٹیوب چینل ہے ERDC کے نام سے. اس میں بہت تفصیل سے پیرنٹنگ کے بہت سارے پروگرامز ہیں. اس میں ایموشنل نیڈز آف چلڈرن کے اوپر 2 پروگرامز ہیں. اس کو دیکھیے، اس میں آپ کو اس کا انشاءاللہ تفصیلی جواب ملے گا.